واسطے اس سورہ کو سورہ مبارکہ حشر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کے قلعے کے اطراف میں جو درخت تھے، کھجور کے درخت تھے، ان کو جلا دیا۔ فرشتے سب کے سب ایسے شخص پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الامام المعصوم لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ محترم سامعین کرام، پروگرام ربیع القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، قرآن مجید کی بہار کا مہینہ، اسی مناسبت سے قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس سورہ کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ سورہ مبارکہ حشر ہے۔ سورہ مبارکہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ ہے جو حالیہ ترتیب ہے اس کے اعتبار سے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 101 ہے۔ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا، اور اس کی کل تعداد آیات کی تعداد 24 ہے۔ اس سورہ کو سورہ مبارکہ حشر کا نام اس سورہ کی دوسری آیت سے دیا گیا کہ جس دوسری آیت میں پروردگار عالم نے یہودیوں کے قبیلہ بنی نذیر کا تذکرہ کیا کہ جس میں انہوں نے جب مسلمانوں سے اور اسلام سے پیمان شکنی کی تو خداوند کریم نے حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کیا جائے۔ ان کا محاصرہ کیا گیا اور وہ بغیر جنگ لڑے انہوں نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا۔ لہذا اس سورہ کی دوسری آیت میں لفظ حشر آیا ہے، لہذا اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ مبارکہ حشر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کے مضامین پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو اس سورہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ سورہ تسبیح پروردگار سے شروع ہوتا ہے اور تسبیح پروردگار پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یعنی اس سورہ کی پہلی آیت سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس سورہ کی آخری آیت یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تو تسبیح سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے اور تسبیح پروردگار سے ہی یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت کے اختتام پر پروردگار عالم نے کچھ آیات میں اپنی صفات جمال اور صفات کمال کو ذکر کیا، اور اسی طریقے سے کئی ایک مختلف اسماء کو جو کہ اسماء حسنہ کہلاتے ہیں ان کا تذکرہ بھی اسی سورہ کی آخری آیات میں ہوا۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں پروردگار عالم نے یہودی قبیلے میں سے قبیلہ بنی نذیر کا تذکرہ کیا اور کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی، اور پھر اس کے مقابل میں مسلمانوں نے ان کو شہر بدر کیا، بلکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو شہر بدر کیا، اور پھر جو ان کا مال و متاع جو کہ بغیر کسی جنگ لڑے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اس مال کے بارے میں خداوند کریم نے حکم بیان کیا کہ یہ مال فقط خاص ہے رسول خدا کے ساتھ۔ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے یہودیوں سے خاص عہد و پیمان بنا کہ جس سے ہماری جنگ ہے اس سے تمہاری جنگ ہے، جس سے ہمارا امن کا معاہدہ ہے اس سے تمہارا بھی امن کا معاہدہ ہے۔ لیکن یہ عہد اور پیمان قبیلہ بنی نذیر اور بنی قریظہ اور بنی قینقاع، ان تین قبائل سے یہ معاہدہ کیا گیا۔ ان تینوں نے اس معاہدے کی پیمان شکنی کی اور مختلف یہودیوں کے سرگناہ کے ساتھ مل کر اس پیمان کو توڑ دیا، جیسے کہ سر فہرست جس میں نام آتا ہے وہ کعب بن اشرف کا نام آتا ہے کہ جس نے ابو سفیان کے ساتھ مل کر جنگ احد کے بعد ابو سفیان کے بعد سے ملا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ رسول خدا کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی رسول خدا کے دشمن ہو اور ہم بھی رسول خدا کے دشمن ہیں، تو کیوں نہ ہم مل کر رسول خدا کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول پر یہ ان کی جو سازش تھی اس کو عیاں کر دیا۔ اس کے مقابل میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ یہودیوں کے ان قبیلے کا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے۔ محاصرہ کیا گیا اور مسلمانوں نے ان کے قلعے کے اطراف میں جو درخت تھے، کھجور کے درخت تھے، ان کو جلا دیا، یہاں تک کہ کچھ روز بعد خود جو یہ یہودی تھے انہوں نے بغیر جنگ لڑے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا، اور بغیر کسی خون ریزی کے یہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، اور جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس کو خداوند کریم نے مخصوص قرار دیا پروردگار عالم نے اپنے رسول کے ساتھ۔ اس آیت کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ حشر کی تلاوت کرے گا، یعنی پابندی سے سورہ کی تلاوت کرے گا، تو جنت، جہنم، عرش، کرسی، اللہ کے تمام حجاب اور جنت اور جہنم کے تمام حجابات اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، ہوا، پانی، پرندے، درخت اور پہاڑ، یہاں تک کہ سورج اور چاند اور ستارے اور فرشتے سب کے سب ایسے شخص پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں جو شخص اس سورہ کی پابندی سے تلاوت کرتا ہے، اور اس شخص کے لیے خداوند کریم سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور اگر جس روز یا جس دن اس سورہ کی تلاوت کی جائے اور وہ شخص مر جائے، شب اور روز میں اس سورہ کی تلاوت کرنے والا اگر مر جائے، اس کو موت آ جائے، تو اس کو شہید شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کے وقت سورہ مبارکہ رحمان اور سورہ
مبارک حشر کی تلاوت کرے تو خداوند کریم کچھ فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ وہ ایسے شخص کی اگلے دن صبح تک حفاظت کریں اور اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔